حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے نا، تو اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون؟ تو باہر سے آواز آئی، اے محبوب، میں جبرائیل ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل آ جاؤ۔ تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی محبوب سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں، اگر تو وہ آنا چاہیں تو آپ انہیں لے آئیے گا، اگر وہ اور زندگی بسر کرنا چاہیں، رکنا چاہیں، تو میرا سلام کہہ کر واپس آ جائیے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو باہر اسرائیل کھڑے ہیں، میں انہیں اندر بلا لوں؟ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں بھی اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں، لیکن میرے رب سے جا کے پوچھو کہ کیا میرے جانے کے بعد وہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت پر بھی تو نہیں عذاب نازل کرے گا؟ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ سے واپس ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آپ سے اور آپ کی امت سے محبت کرتا ہوں، میں قیامت تک ان پہ کوئی عذاب نازل نہیں کروں گا، اور اگر آپ کا امتی مرنے سے قبل 1 سال پہلے توبہ کر لے گا نا، تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 1 سال تو بہت زیادہ ہے، اگر میرا امتی نے پھر توبہ کر کے پھر گناہ کر لیا، پھر کیا آپ اس پہ عذاب نازل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کا امتی مرنے سے قبل 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا نا، تو میں اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ کیا آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے نا۔ انہوں نے کہا 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، اگر میرا امتی نے پھر کوئی گناہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ کیا معاملہ پیش فرمائیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر آپ کا امتی آخری لمحے میں بھی توبہ کر لے گا تو میں اس کے گناہ معاف فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب کیا آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، اگر میرا امتی آخری وقت میں بھی توبہ نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اگر آپ کے امتی کی آدھی روح نکل گئی اور آدھی روح جسم میں باقی رہی، اور وہ اس کی بے شک زبان بھی بند ہے، منہ بھی بند ہے، لیکن وہ دل میں اپنے گناہوں پہ، توبہ تو دور کی بات، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے گا نا، تو میں اس سے دولہا بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، میں آپ سے اور آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، فرمانے لگے کہ اگر میرا امتی آخری لمحے میں بھی وہ شرمندہ نہ ہوگا تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش فرمائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو آپ سے راضی ہے، آپ کی امت سے بھی راضی ہے۔ اگر آپ قیامت کے دن روز محشر میں اپنے اس امتی کی سفارش کر دیں گے نا، شفاعت کر دیں گے، تو میں اس سے بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل،
اسرائیل کو اندر لے اور اسرائیل اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب انہوں نے آپ کی روح قبض کرنے لگے نا تو آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں